تو پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آپ غصہ چھوڑ دیں، جو آنے لگا ہے اس کو آنے دیں، اس کے آنے سے آپ کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اور اس سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ شاید نواز شریف صاحب کو بھی دی جا سکتی ہے اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ ہمیں ہر 3 سال بعد یہی نہیں سمجھ آتا کہ اب ہماری پالیسی کیا ہے، ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہمارا ٹیکس کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو بلیک اکانومی ہے وہ اس وجہ سے آج تک قائم ہے کہ کسی نظام نے اتنا لمبا چلنے کی سکت ہی نہیں تھی کہ وہ اس سسٹم کو تبدیل کر، اور اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اگلی دفعہ جو ہے یعنی 2029 کے الیکشن میں نکال بار کر دیجیے۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں تو ایک نئی بات ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں کی جا رہی ہے، وہ شاید یہ ہے کہ شاید جو فروری 8 کو جو الیکشن ہونے لگے ہیں اس میں جو کانفیڈنس نواز شریف صاحب کی باڈی لینگویج میں لگ رہا تھا کہ وہ ان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، وہ شاید ہمارے اگلے پرائم منسٹر ہیں، تو ان کی باڈی لینگویج آج وہ شو نہیں کر رہی۔ پاکستان میں جو لوگ میڈیا کو فالو کرتے ہیں، ایسے ضرور لگتا ہے کہ میڈیا کے پاس کوئی ایڈوانس میں خبر ہے اور وہ خبر کو آہستہ 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 عوام کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سننے میں اب یہ آ رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کا اچھا چانس ہے کہ وہ پاکستان پہ حکومت کریں اور پاکستان میں ایک کولیشن گورنمنٹ بنائیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اور اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ جب سے پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان دیا گیا ہے تو ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کے جو ارکان اسمبلی کے لیے لوگ کھڑے ہیں، ارکان اسمبلی بننے کے لیے، وہ ٹیکنیکلی الیکشن کمیشن کی نظر میں انڈیپینڈنٹس کھڑے ہیں، اور جو طاقتیں ہیں پاکستان میں وہ شاید ان لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد کو الیکشن کے بعد اگر وہ جیتتے ہیں تو ان کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھال سکتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ شاید نواز شریف صاحب کو بھی دی جا سکتی ہے اور شاید پیپلز پارٹی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ شاید اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ آہستہ 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 جو ہے یہ بات چونکہ ٹی وی پہ شروع ہو گئی ہے تو کل ساری عوام اس بات کو کرنا شروع ہو جائے گی۔ میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ قطع نظر اس کے کہ پاکستان میں فروری 8 کے بعد کس کی حکومت آتی ہے اور کس طرح سے آتی ہے، اور اس بات کو شاید آج اس چینل پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں شاید یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کس طرح سے آتی ہے۔ بات یہ کہ حکومت جس کی بھی آئے، بلاول صاحب کی حکومت آئے یا نواز شریف صاحب کی حکومت آئے، جو پاکستان کے عوام کے لیے اب ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طرح سے چاہے ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح ایک طرح کی جمہوریت ہو اور اس کا تسلسل ہو، اور اس تسلسل کا جو ہے وہ ہمیں جو فائدہ نظر آتا ہے لانگ ٹرم میں وہ یہ آتا ہے کہ جو پاکستان کا جو معاشی پروسیس ہے اس کے اندر تحمل آ جائے گا۔ دیکھیں مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا اس پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے، اور جو بندہ 75 سال کا ہے اور جو بندہ 2024 میں پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے آنے سے پاکستان کے اندر کوئی بہتر معاشی ترقی نہیں دیکھی۔ ہم نے انفراسٹرکچر بنتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو امیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر لوگوں کو ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ 1990 کی دہائی میں پاکستان میں جو لوگ صنعتیں لگاتے تھے وہ بہت امیر ہو جاتے تھے، ترقی کرتے تھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے بعد جو جمہوری حکومتیں آئیں تو پاکستان میں جو لوگ پراپرٹی کا کام کرتے تھے وہ سب سے زیادہ پیسہ انہوں نے کمایا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر معاشی طور پہ کس طبقے نے اور کس چیز نے ترقی کرنی ہے ہم نے شاید آج تک فیصلہ ہی نہیں کیا۔ کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی فیکٹریاں لگانے سے ترقی ہوگی، اور ہوتی بھی ہے چونکہ فیکٹریاں لگانے سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی زرعی زمینوں پہ پلاٹ بنا دینے سے ترقی ہو جائے گی اور یعنی معاشی ترقی ہو جائے گی۔ تو ہم نے آج تک اس کنفیوژن سے نہیں نکلے
کہ ایکچولی پاکستان کے اندر معاشرت کو ہم نے ترقی دینی کیسے ہے، اور آخر میں ہر 2 سال 5 سال بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک الیکشن ہوگا اور اس الیکشن میں ہمیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ جواب 70-75 سال میں تو پاکستان میں کسی نے دیے نہیں، اور اب ہم پتہ نہیں کیوں اس بات کا فیصلہ کیا ہوا ہے ہم نے کہ جی عمران خان صاحب کو اگر کسی معجزے کے ذریعے پرائم منسٹر بنا دیا جائے تو وہ ان کے سارے جوابات دے دیں گے۔ بات عمران خان صاحب کی، بلاول صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی نظام ہو اس میں تسلسل ہونا چاہیے۔ جو بھی اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اس کے اندر ایک تسلسل ہوگا تو لوگ جو بھی کر رہے ہیں اس کے اندر وہ کچھ فیصلے کر سکیں گے، یعنی 5-7 سال 8 سال 10 سال کی پلاننگ کر سکیں گے۔ ہمیں ہر 3 سال بعد یہی نہیں سمجھ آتا کہ اب ہماری پالیسی کیا ہے، ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا کہ جو ہمارا ٹیکس کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں جو بلیک اکانومی ہے وہ اس وجہ سے آج تک قائم ہے کہ کسی نظام نے اتنا لمبا چلنے کی سکت ہی نہیں تھی کہ وہ اس سسٹم کو تبدیل کر سکے۔ تو پولیٹکس کے اوپر جو ہے وہ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ آپ غصہ تھوک دیں، جو آنے لگا ہے اس کو آنے دیں، اس کے آنے سے آپ کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ فرق یہ پڑے گا کہ اگر اس شخص کو یا اس پولیٹیکل پارٹی کو 5 سال کے لیے وقت مل جاتا ہے کام کرنے کا، تو اس کے اندر کم از کم پاکستان کے اکنامک نظام میں ایک طرح کی اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ 5 سال اس طرح کے بجٹ آئیں گے، یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس منشور پہ کام کر رہی ہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اگلی دفعہ جو ہے یعنی 2029 کے الیکشن میں نکال بار کر دیجیے گا۔ کیونکہ میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس چوائسیں 3 ہی ہیں، اور تینوں چوائسیں جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ آپس میں جو ہے وہ اختلاف کو ختم کریں، آنے دیں جو جس کو لے کر آنا چاہتا ہے اور جو آنا چاہتا ہے اس کو آنے دیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس بات کو کی دعا کریں کہ پاکستان میں اب جو بھی نظام آئے اس کا کم از کم جو ہے وہ 5 سال کا اس کو تسلسل ملے اور وہ اپنی پرفارمنس دکھا سکے۔ بہت شکریہ۔